آرمینیا کا بادشاہ جس کا نام سمار تھا، اس کے 7 بیٹے تھے جن کے نام یہ تھے: ارسلان، نایاب، سیاب، فرغام، خیام، اور 7ویں کا نام انعام تھا۔ اسی طرح جارجیا کا بادشاہ شمیر تھا اور اس کی بھی 7 بیٹیاں تھیں: افشاں، افشین، ہنا، ہما، سہیلا، شمائلہ، تابندہ۔ آرمینیا کے بادشاہ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنے شہزادوں کی شادی ایسی جگہ کرانا چاہتا ہوں جہاں سے 7 شہزادیاں دلہن بن کر اس محل کی رونق کو دوبالا کریں۔ ادھر جارجیا کے بادشاہ نے بھی اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی اس جگہ کرنا چاہتا ہوں جہاں 7 شہزادے میرے محل میں بارات لے کر آئیں۔ دونوں ملکوں کے خادم اپنے اپنے گھروں سے چل پڑے۔ راستے میں ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ دونوں نے حال احوال پوچھنے کے بعد اپنی اپنی رام کہانی سنائی۔ دونوں خوش ہو گئے اور بادشاہوں کو بتایا گیا اور رشتے طے ہو گئے۔ ٹھیک 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ 7 شہزادوں کی ماں ایک روز محل میں گشت کر رہی تھی کہ کسی فقیر کی صدا سنائی دی۔ وہ خیرات لے کر دروازے پر آئی تو فقیر نے کہا: ملکہ عالیہ، ایک بات کہوں، آپ برا نہ مانیے گا۔ ملکہ بولی: نہیں بابا، کہو، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ فقیر بولا: آپ کے 7 بیٹوں کی بارات جس دن روانہ ہوگی تو آپ کا بیٹا انعام آپ سے جدا ہو جائے گا، اس لیے آپ آنے والے مانوس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ ملکہ عالیہ بہت پریشان ہوئی۔ مقررہ تاریخ کے 7ویں شہزادوں کو خوب سجایا گیا اور بڑی دھوم دھام سے بارات محل سے روانہ ہوئی۔ ملکہ عالیہ بار بار اپنے بیٹے انعام کو سینے سے لگاتی اور آنسو بہاتی رہی۔ بادشاہ کو اس نے کچھ نہ بتایا اور امام ضامن باندھ کر بیٹوں کو رخصت کر دیا۔ بارات نے رات کے وقت ایک باغ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ یہ باغ بہت ہی خوبصورت تھا۔ جاں بجاں پھولوں سے لدی پھلواریاں، محملی سبزہ زاد پھولوں کی خوشبو سے باغ مہکا ہوا تھا۔ تمام باراتیوں کو یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ سب نے یہاں رات کے وقت قیام کرنے کے لیے بادشاہ کو راضی کر لیا۔ اس باغ میں 7 پریاں بھی رہتی تھیں جن کے نام یہ تھے: گلابو پری، جلابو پری، خیالو، بھرکیلی، شرمیلی، نرمیلی، سجیلی۔ 6 پریوں کی شادی ہو چکی تھی جبکہ سجیلی پری کو کوئی پسند ہی نہ آتا تھا۔ اس کی نظر جب انعام شہزادے پر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گئے۔ اپنی تمام بہنوں کو دل کا حال سنایا اور مدد چاہی۔ 7 پریاں سوتے ہوئے انعام کو اٹھا کر اپنے محل کے اندر لے گئے۔ صبح ہونے پر باراتیوں نے انعام شہزادے کو غائب پایا۔ شہزادے کو چاروں طرف سے ڈھونڈا گیا مگر شہزادہ نہ ملا۔ اسی دوران ایک ڈراؤنی آواز آئی کہ تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ شہزادہ انعام پریوں کی تحویل میں ہے۔ اگر سورج نکلنے سے پہلے تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو یہاں لاشوں کے انبار لگ جائیں گے۔ سب نے یہاں سے چلے جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور فیصلہ کیا گیا کہ شمیل بادشاہ کو کچھ نہ بتایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ شہزادہ بیمار ہے، اس لیے وہ ساتھ نہ آ سکا۔ آپ اس کی نشانی رومال اور انگوٹھی دیکھ کر شہزادی کی شادی کر دیں۔ اس زمانے میں رومال پکڑ کر 7 چکر لگائے جاتے تھے۔ شمیل بادشاہ کو فیصلے کے مطابق بتایا گیا۔
وہ تیمار بادشاہ کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے شہزادی تابندہ کو بھی رخصت کرنے پر راضی ہو گیا۔ سمار بہت خوش تھا۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ شہزادے اپنی شہزادیوں کو لے کر اپنے اپنے محل میں آ گئے۔ بادشاہ سمار نے علیحدہ علیحدہ شہزادوں کے نام پر محل بنوائے۔ شہزادہ انعام کے محل میں شہزادی تابندہ کو اتارا گیا۔ شہزادی تابندہ اپنے نام کی طرح خوبصورت تھی۔ ملکہ تابندہ کے ساتھ رہنے لگی۔ تابندہ کو بتایا گیا کہ شہزادہ علاج کے لیے ملک سے باہر ہے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد شہزادی تابندہ اپنی بہنوں سے پوچھنے لگی کہ آپ اپنے اپنے خاوندوں سے انعام کے بارے میں پوچھیں، میں اسے دیکھ تو لوں، مجھے اس کے پاس پہنچا دیا جائے تاکہ میں اس کی دیکھ بھال کر سکوں۔ شہزادیوں نے اپنے اپنے خاوندوں سے پوچھا۔ وہ یہ مسئلہ لے کر ملکہ عالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ طے پایا کہ شہزادی کو اب بتا دیا جائے۔ شہزادی نے یہ سب سننے کے بعد رونا چلانا شروع کر دیا اور بولی کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ پہلے میں ایک امید کے سہارے جی رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میرے پاس تو شہزادے انعام کی کوئی یاد بھی نہیں۔ اس نے محل میں شہزادے انعام کی تصویر دیکھی ہوئی تھی، اسے دیکھ دیکھ کر روتی رہتی اور باتیں کرتی رہتی۔ پھر ایک دن اسے ایک خیال سوجا۔ وہ اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ملکہ عالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، امی حضور، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ ملکہ عالیہ اس کے عاجزانہ رویے سے متاثر ہوئی اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ہمت بندھائی تو شہزادی نے کہا، میں نے جب سے یہ سب سنا ہے بہت اداس ہوں۔ آپ مجھے چند روز کے لیے جارجیا بھیج دیں تاکہ میرا دل بہل جائے اور میں اپنے والدین کی خدمت بوسی بھی کر سکوں۔ ملکہ عالیہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور بہت سے خادم ساتھ روانہ کر دیے۔ شہزادی جب اس باغ کے قریب پہنچی جہاں سے شہزادہ غائب ہوا تھا، شہزادی نے خادموں کو انعام اکرام دے کر واپس بھیج دیا اور انہیں یہ کہا کہ ملکہ کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ ملکہ یہ کہا جائے کہ شہزادی کو جارجیا پہنچا دیا گیا ہے۔ ملازموں کو بھیج کر شہزادی نے وہیں ڈیرا جما لیا۔ اس نے پھولوں کے قریب صاف ستھری جگہ کو تلاش کیا اور 2 کھلے ہوئے پھولوں کے قریب بیٹھ گئی اور بولی، اے پیارے پھولو، مجھے بتاؤ تم کیوں کھلتے ہو، کیوں خوشبو دیتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے دل میں خزاں کا موسم اتر آیا ہے؟ پھر تم پھول کھلا کر مجھے میرا پھول کیوں یاد دلاتے ہو؟ اس نے مدھم سروں میں گانا شروع کر دیا، میرے پھولوں کے پھول تو کہاں کھو گیا خزاں کے بعد بہار کا موسم بھی آ کر چلا گیا۔ بہاروں کو، گلزاروں کو، اموندوں کو، امیدوں کو، سہاروں کو تنہا کر گیا۔ دل تھا میرے پاس جو وہ بھی چرا کر لے گیا۔ چور تھا بڑا پکا، پیار کے بیج بو گیا۔ میرے پھولوں کے پھول تو کہاں کھو گیا۔ ابھی اس کے الفاظ ہونٹوں پر سسک رہے تھے کہ ایک ماڈرن سا آدمی نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی اور گول تھی، چہرہ مونچھ داڑھی سے بے نیاز تھا، چہرے کا رنگ بھی نیلا اور بال گیلے رنگ کے تھے۔ بالوں کی ایک لٹ مور کی دم کی طرح پیچھے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ دیو ماڈرن
دور کی عکاسی کا بہترین نمونہ تھا۔ نیلی پینٹ، سفید شرٹ اور نیلی واسکٹ میں ملبوس شہزادی کو گھور رہا تھا۔ شہزادی سسپٹاتی گئی۔ بھوت نے اسے اپنی بڑی بڑی لمبی انگلیوں سے اس طرح اٹھا لیا جیسے بچہ اپنی گڑیا کو اٹھاتا ہے۔ شہزادی کی گٹی گٹی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ اس وقت پریاں شہزادے کو سجیلی پری سے شادی کرنے پر رضامند کر رہی تھی، جبکہ شہزادہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ اس پر وہ شہزادے کو سخت سے سخت سزائیں دیتی۔ بھوت نے شہزادی سے کہا، بھولی گڑیا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اور تمہیں کیا دکھ ہے؟ شہزادی نے اسے تمام کہانی سنا دی۔ بھوت بولا، میرا نام نیلا بھوت ہے اور میں سجیلی پری کو بہت چاہتا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک سجیلی پری زندہ ہے شادی نہیں کروں گا، مگر سجیلی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تمہاری ہر طرح مدد کرنے کو تیار ہوں۔ گلابو پری کو بھی پھول بہت پسند تھے۔ وہ روزانہ تتلی کے روپ میں آتی تھی۔ اس نے یہ سب باتیں سنی اور پھول پر سے اڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگی اور بہنوں کو اس بات کی اطلاع دے دی۔ انہوں نے اپنے محل پر سخت پہرے بٹھا دیا۔ نیلا بھوت شہزادی تابندہ کو لے کر محل کی طرف آیا تو دیکھا کہ وہاں سخت پہرا ہے اور کوئی چڑی پر نہیں مار سکتی۔ اس نے شہزادی تابندہ کو جادو سکھایا کہ تم مکھی بن کر اندر چلی جاؤ۔ شہزادی نے 2 دن میں جادو سیکھ لیا اور مکھی بن کر دروازے کے سوراخ سے اندر داخل ہو گئی اور دیکھا کہ شہزادہ بے صدا ہو گیا ہے۔ اس کے ماتھے سے پسینہ چھوٹ رہا ہے۔ شہزادی نے رومال سے پسینہ صاف کیا ہی تھا کہ پریوں کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ جھٹ مکھی بن کر دیوار کے ساتھ چمٹ گئی۔ پریاں اندر آئیں اور شہزادے کے گرد 4 چکر لگائے تو شہزادہ ہوش میں آ گیا۔ وہ شہزادے کے پاس بیٹھ گئی اور ناک بھویں سکڑ سکڑ کر بولی، ہمیں یہاں آدم کی بو آ رہی ہے۔ شہزادہ بولا، یہاں آدم ہے اور تمہاری ناک واقعہ ہی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ بولی، کہاں ہے وہ آدم؟ ہم اس کا خون پی جائیں گی اور بوٹی بوٹی نوچ لیں گی۔ ان کی آنکھیں خون برسانے لگی۔ شہزادہ بولا، وہ آدم میں ہی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے کھا جاؤ، میرا خون پی جاؤ۔ میں حاضر ہوں تاکہ مجھے روز جینے اور مرنے کے عذاب سے نجات مل سکے۔ وہ ہنسنے لگی، ہم تمہیں کسی بھی صورت مرنے نہیں دیں گے۔ آج ہمارے ہاں محفل ہے، ہم تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ انہوں نے شہزادے کو بلبل بنایا اور ساتھ ساتھ اڑنے لگی۔ شہزادی بھی مکھی کی شکل میں سجیلی پری کے جوڑے پر بیٹھ گئی اور وہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہاں نیلا بھوت تھا۔ اس نے مکھی کو پہچان لیا اور قریب آنے کا اشارہ کیا اور اسے سمجھایا کہ آج سب پریوں اور دیوؤں کا سردار آئے گا۔ تم ڈانس جانتی ہو؟ شہزادی بولی، ہاں۔ نیلا بھوت بولا، بس تم ان پریوں میں شامل ہو کر لاجواب ڈانس کرنا۔ سردار تمہیں بلائے گا تو تم شہزادے کو مانگ لینا اور گانا بھی گانا۔ سردار آیا، محفل جمی۔ جب پریاں رقص کرنے لگی تو اس نے مکھی سے شہزادی کا روپ بدلا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس نے ناچنا شروع اور اس نے اتنا خوبصورت ناچ کیا اور اتنی میٹھی آواز سے گانا گایا کہ محفل سے داد تحسین کی آوازیں آنے لگی۔ سردار نے شہزادی کو قریب بلایا اور بولا، بول آدم زاد، تو کیا مانگتی ہے؟ ہم تمہیں 3 چیزیں دیں گے
اور تیری خواہش کے مطابق دیں گے۔ تینوں تحفے اس لیے کہ تو نے جرت اور بہادری اور دلیری کے ساتھ ہماری سلطنت میں قدم رکھا۔ تمہاری آواز بہت پیاری ہے، تم ڈانس کمال کا کرتی ہو۔ شہزادی بولی، سرکار میرے پاس سب کچھ ہے، مگر سردار نے کہا تمہیں کچھ نہ کچھ مانگنا پڑے گا۔ شہزادی نے کہا مجھے میرا شہزادہ انعام دے دو۔ پریاں چونک گئی، مگر وہ سردار کے سامنے سر نہ اٹھا سکتی تھی۔ نیلے بھوت کی شادی سجیلی پری سے کر دے، ہم دونوں کو سدا جوان رہنے کا راز بتا دے۔ سردار نے تالی بجا کر تینوں خواہشات کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ شہزادہ شہزادی کے حوالے کیا، نیلے بھوت کی شادی سجیلی سے کر دی اور سدا جوان رہنے کے لیے سفوف دے دیا، اور انہیں رخصتی کے لیے گھوڑے عطا کیے۔ وہ خوش خوش آرمینیا پہنچے اور خادم کو کہا کہ بادشاہ کو بتائیے کہ ان کی بہو اور بیٹا قدم بوسی کی اجازت چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ شہزادی تابندہ نے دوسری شادی کر لی ہوگی، چلو انہیں بلا لاؤ۔ جب بادشاہ نے انعام کو دیکھا تو دونوں باپ بیٹا بغل گیر ہو گئے اور شہزادی تالیاں بجانے لگی۔ شہزادی نے اپنی تمام کہانی سنائی۔ بادشاہ بولا، بیٹا تم نے مثال قائم کر دی کہ ہمت مرداں مدد خدا، انسان کوشش کرے تو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرے روز محل کو خوبصورتی سے سجایا گیا اور تمام غریب لوگوں کو کھانا کھلایا گیا اور ان میں کپڑے تقسیم کیے گئے۔ شہزادی اور شہزادہ ہمیشہ جوان رہیں اور جوانی میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ دیکھا پیارے پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ اس میں 2 سبق ہے، ذرا بوجھئے تو جانیں۔ آپ کمنٹس میں ان اسباق کے بارے میں لکھ سکتے ہیں جو آپ نے اس کہانی سے حاصل کیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب تو بنتا ہے، ساتھ میں لائک بھی۔